ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک مور رہتا تھا۔ وہ عام موروں جیسا نہیں تھا، بلکہ وہ بہت ہی بدصورت لگتا تھا۔ اس کا رنگ براؤن تھا۔ سب اسے حقارت سے دیکھتے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس کا نام کالو تھا۔ اس کی دم بھی باقی موروں جیسی نہیں تھی، وہ بالکل چھوٹی سی تھی، اور یہی فرق اسے باقی موروں سے بالکل جدا کر دیتا تھا۔ جب دوسرے مور اپنی شاندار دم پھیلائے ناچتے تو سب جانور انہیں دیکھ کر خوش ہو جاتے۔ کالو جب انہیں دیکھ کر اپنی دم پھیلانے کی کوشش کرتا تو سب جانور اس کا مذاق اڑاتے۔ میرے پر کتنے خوبصورت ہیں، ایک مور اپنی دم پھیلائے ہوئے فخر سے بولا۔ کالو دل ہی دل میں حسرت کرتا کہ کاش وہ بھی دوسرے موروں کی طرح خوبصورت دکھائی دیتا۔ اس کی بدصورتی کی وجہ سے جنگل کے درندے لگڑ بگڑ بھی اس سے دور بھاگتے تھے۔ اس کی اس بدصورتی کی وجہ سے جنگل کے دوسرے جانوروں کو ایک ہی فائدہ تھا، اور وہ یہی تھا کہ کالو جہاں بھی ہوتا وہاں کوئی بھی درندہ نہیں آتا تھا۔ کالو احساس کمتری کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے اکیلے رہنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن جب دوسرے مور ناچ رہے تھے اور باقی جانور انہیں دیکھ کر خوش ہو رہے تھے تو کالو بھی ان کے پاس چلا گیا۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچا تو سب جانوروں نے اسے دیکھ کر پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا۔ مور جو اپنی دم پھیلائے ناچ رہے تھے، انہوں نے کالو کو دیکھ کر ناچنا بند کر دیا۔ سب جانوروں نے کالو کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ سب کے سب آہستہ آہستہ وہاں سے چلے گئے اور کالو وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ جنگل چھوڑ کر کہیں دور چلا جائے گا جہاں کوئی بھی اس کا مذاق نہ اڑا سکے۔ اس نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ سب جانور اسے جنگل سے دور جاتا دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ کسی نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہ کی۔ روکتا بھی کون؟ پورے جنگل میں کوئی بھی تو اس کا دوست نہیں تھا۔ چلتے چلتے وہ جنگل سے بہت دور آ گیا۔ جب چل چل کر وہ تھک گیا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ تھوڑا آرام کر لیا جائے۔ آرام کرنے کے لیے وہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے کچھ دیر اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ درخت بہت بڑا اور خوبصورت تھا، جس میں طرح طرح کے جانور، پرندے اور کیڑے مکوڑے رہتے تھے۔ یہاں پوری دنیا آباد تھی۔ وہ سب کے سب بہت رحم دل تھے۔ ان کی زندگی بہت اچھی طرح سے گزر رہی تھی۔ جب انہوں نے کالو کو درخت کے نیچے لیٹا دیکھا تو سب حیران ہو گئے۔ ان سب کے لیے کالو کوئی الگ ہی مخلوق تھا۔ انہوں نے اس جیسا جانور کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سورج غروب ہونے والا تھا اور کچھ ہی دیر میں رات بھی ہونے والی تھی۔ رات کے ڈر سے درختوں پر رہنے والے سب جانور اپنے گھروں میں چھپنے لگے۔ کالو جو کہ اب تک کسی بھی قسم کے خطرے سے ناواقف تھا، اب بھی مزے سے سو رہا تھا۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا اور کالے بادل چھا گئے۔ چاند کی چاندنی بادلوں کی وجہ سے بہت مدھم تھی۔ ہر طرف سیاہ اندھیرا چھا چکا تھا۔ اچانک سے کالو کی آنکھ کھل گئی۔ وہ رات کی سیاہ تاریکی دیکھ کر ڈر گیا، لیکن مجبوراً اب اسے رات یہیں گزارنا تھی۔ ایک الو اس درخت پر بیٹھا ہوا تھا جو کب سے کالو کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت دانا اور عقل مند الو تھا۔ اس نے آ کر کالو سے کہا، تمہیں اپنے گھر چلے جانا چاہیے، کیونکہ یہاں ایک مخلوق ہے جو رات کے وقت جنگل میں گھومتی ہے۔ اسے شیڈو واکر کہا جاتا ہے۔ یہ ایک سیاہ بھیانک درندہ ہے جو صرف تب نکلتا ہے جب چاند بادلوں میں چھپ جائے اور سورج غروب ہو چکا ہو۔ یہ تاریکی میں چھپ کر چلتا ہے اور اس کی آنکھیں چمک رہی ہوتی ہیں۔ یہ کسی بھی جانور کو نہیں چھوڑتا جو رات کے وقت باہر ہو، اور جہاں بھی جاتا ہے خوف اور تکلیف پھیلاتا ہے، اور ہم سب رات کے وقت چھپ کر اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی رات کو باہر رہ جاتا ہے تو وہ اسے کھا جاتا ہے۔ کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
ہم صرف سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ وہ واپس اپنی پناہ گاہ میں جا سکے۔ کالو ڈر سے سہم گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں آ کر اسے ایک اور خوف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا، میرا تو کوئی گھر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دوست جس کے پاس میں جا سکوں۔ اتنے میں ایک خوفناک آواز آئی۔ الو جلدی سے اڑ گیا۔ کالو کے پاس وہاں سے بھاگنے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا اور اس نے درخت کے نیچے ہی رک کر اس درندے کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ کالو پہلے ہی اپنی زندگی سے تنگ آ چکا تھا۔ اس کے پاس کھونے کو کچھ بھی نہ تھا۔ اسے کبھی بھی کسی کا پیار نہیں ملا تھا۔ اس نے ٹھان لی کہ وہ اس درندے کا سامنا کرے گا اور یہاں کے رہنے والوں کو اس خوف سے نجات دلائے گا۔ اتنے میں کالو کی نظر شیڈو واکر پر پڑی، جو اب اسی کی طرف آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ کالو کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ پیچھے ہٹنے کی بجائے درخت کے نیچے ہی کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک سیاہ مخلوق تھی جو کسی بھی جانور سے زیادہ بڑی اور زیادہ خوفناک نظر آ رہی تھی۔ اس کا جسم سایہ دار تھا اور اس کی آنکھوں سے ایک خوفناک سبز روشنی چمک رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ درخت کی طرف بڑھا، کالو نے محسوس کیا کہ درخت میں موجود باقی جانوروں کی دھڑکنیں سست ہو گئی تھیں۔ درخت میں سب جانور خوف سے سہم گئے تھے۔ کالو ایک واحد پرندہ تھا جو اس وقت اکیلے وہاں اندھیرے میں اس خوف کا سامنا کرنے کے لیے کھڑا تھا۔ کالو اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے پر پھیلانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی چھوٹی دم، جو ہمیشہ سے اس کے لیے شرمندگی کا باعث بنتی تھی، وہ اچانک باہر آ گئی۔ کالو ایک بہت ہی خوبصورت اور طاقتور پرندہ لگ رہا تھا۔ جیسے ہی شیڈو واکر کالو کی طرف بڑھا، کالو نے اس کی طرف تیزی سے پرواز کی۔ اچانک اس کے پر سے روشنی کی ایک تیز لہر نکلی۔ آنکھوں میں روشنی پڑنے کی وجہ سے شیڈو واکر لڑکھڑا گیا اور تھوڑا پیچھے ہٹ گیا۔ شیڈو واکر غصے سے گھرایا اور کالو کی طرف حملے کے لیے لپکا، لیکن کالو نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پھر سے تیزی سے پرواز کی اور اپنے پر کی طاقت سے بہت تیز روشنی پیدا کی۔ شیڈو واکر، جو کالو کی موجودگی سے پہلے ہی پریشان تھا، اب وہ خوف زدہ ہو گیا اور ڈر کر دوبارہ اندھیرے کی طرف بھاگنے لگا جہاں سے وہ آیا تھا۔ الو یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کالو کی بہادری سے بہت متاثر ہوا۔ کالو اس لڑائی کے بعد تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔ وہ آرام کرنے کے لیے اسی درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نیا اعتماد تھا۔ اس کے پر اور دم، جو کہ اچانک لڑائی کے دوران نکل آئے تھے، اس کی وجہ سے کالو بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا، حتیٰ کہ وہ عام موروں سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس نے جو کام کیا تھا وہ درخت پر رہنے والے سب جانوروں کے لیے ایک خواب سا تھا۔ اگلی صبح جب سب پرندے اور حشرات اپنے گھروں سے باہر نکلے تو الو نے سارا واقعہ ان کو سنایا۔ وہ سب مل کر کالو کے پاس گئے۔ الو کالو کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم نے کر دکھایا کالو، تم نے اسے ہرا دیا۔ کالو نے سر جھکایا، میں نے؟ ہاں تم نے، تمہاری ہمت اور تمہاری طاقت نے ہمیں بچا لیا۔ تم ہمارے لیے نہ صرف ایک ہیرو ہو بلکہ ہمارے محافظ بھی ہو۔ وہ سب کے سب کالو کو دیکھتے رہ گئے۔ وہ اس کی طاقت اور خوبصورتی سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے تھے۔ ان سب نے کالو کا شکریہ ادا کیا۔ سب نے کالو کو بہت پیار دیا اور اسے رہنے کے لیے گھر بھی دیا۔ کالو خوشی خوشی وہاں رہنے لگا۔ کالو پھر سے پہلے کی طرح دکھائی دینے لگا۔ وہ سیاہ اور بدصورت تھا، لیکن وہاں کے سب جانوروں نے اسے دل سے قبول کر لیا تھا۔ وہ کالو کی اندرونی خوبصورتی سے واقف ہو چکے تھے۔ وہ اس کی اندرونی طاقت اور خوبصورتی کو پسند کرتے، نہ کہ اس کی بظاہری شکل کو۔ وہاں جنگل میں سب جانور کالو کے جانے کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ خونی درندے لگڑ بگڑ نے ان کا جینا حرام کر رکھا تھا، جو کبھی بھی کالو کی موجودگی میں کبھی وہاں نہیں آتے تھے۔ ان سب کو کالو کی بہت یاد آتی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کالو کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کر واپس لے آئیں گے اور اس سے اپنی غلطیوں کی معافی بھی مانگیں گے۔
ایک دن وہ کالو کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس تک پہنچ گئے۔ آتے ہی انہوں نے اس سے معافی مانگی اور اسے سارا قصہ بتایا۔ کالو یہ سب سن کر افسردہ ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس جنگل جائے گا اور اپنے لوگوں کی مدد کرے گا۔ اس نے درخت پر رہنے والے سب پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کا شکریہ ادا کیا۔ وہ کالو کو کھونا نہیں چاہتے تھے اور اس کے جانے سے افسردہ ہو رہے تھے۔ کالو ان سے ملتے رہنے کا وعدہ کر کے وہاں سے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ کالو جیسے ہی جنگل پہنچا تو وہ وہاں کے حالات دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے ان درندوں کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسے ہی لگڑ بگڑ وہاں حملہ کرنے کے لیے پہنچے تو کالو کی اندرونی طاقت باہر آنے لگی۔ اس کا جسم چمکنے لگا۔ لگڑ بگڑ جو پہلے تو کالو کو دیکھتے ہی دوڑ جاتے، وہ کالو کی اس طاقت کو دیکھ کر اور بھی ڈر گئے۔ کالو مکمل طور پر تبدیل ہو کر ایک انتہائی خوبصورت مور میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ وہاں موجود سب موروں سے زیادہ خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ جب کالو مکمل طور پر تبدیل ہو گیا تو اس نے لگڑ بگڑ پر حملہ کر دیا۔ کالو کے حملے سے ڈر کر وہ سب وہاں سے بھاگ گئے۔ سب جانور اس کی خوبصورتی اور طاقت کی تعریف کرنے لگے۔ جنگل میں سکون ہو گیا۔ سب آرام سے رہنے لگے۔ جو کبھی کالو کو حقارت سے دیکھتے تھے اور باتیں کرتے تھے، اب وہ اسے خوب چاہنے لگے تھے۔